جب آپ تلاوت سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، کبھی کبھی آپ کا ذوق پھڑکا نہیں دیتا آپ کو؟ اونچا بول گئے، اونچا بول گئے نا۔ یہ جو فوجی بینڈ کبھی کبھی بجتا، یہ جو سماع والے قوالی کے شوقین، کبھی کبھی فوجی بینڈ پہ بھی ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ بات بولیے، جن کی ہے یہ دو طبقات ہیں۔ اولیاء کا ایک طبقہ سماع کو پسند نہیں کرتا، یہ جو نقش بندی سلسلہ وہ ان کا ایک اپنا ذوق، چشتی، سیالوی، قادری، شاذلیہ، ان کے ہاں سماع ہے۔ یہ جو ہے نا نقش بند کا ایک مخصوص طبقہ، وہ اس چیز کو ہر سالک کے لیے زہر سمجھتے ہیں، وہ ان کے خیال۔ یہ جب بات ذہن میں رکھ لیں، کفر نہیں کہتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ نے منع کیا تھا، نہ سنا کرو، سنتے تھے، بڑے بڑے اہل اللہ سنتے، اور کئی ایسے تھے جو اس سے اجتناب کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ اس شے سے اپنے یار کی خبر نہیں لیتے۔ تو آپ نے فرمایا دعہم ہم یفرحون مع اللہ سعداً، یہ بات چھوڑ دے، جب اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ان کو خبر نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر آج ہی خبر مل جائے، اللہ کرے یہ میری بات سچی ہو، میں گناہ گار ہوں، سچی ہوں، ابھی آپ کو بغیر اطلاع کے میسج آ جائے عمرے کا ٹکٹ آپ کا آ گیا ہے، بولیے نا، اگر آپ کو ابھی میسج آ جائے کہ آپ کے نام کا عمرے کا ٹکٹ، نام لے کے کہیں، آپ کے پاؤں زمین پر ٹکیں گے؟ جی، تو پھر ولیوں پر اعتراض کیوں؟ آپ کو تو ٹکٹ ملے تو پاؤں نہ ٹکیں، ولیوں کو یار ملے تو وہ کیا کریں؟ حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکان میں نہیں رہتے تھے، بس کبھی پہلیوں میں چلے جانا، کبھی جنگلوں میں چلے جانا، تو کبھی ہل چلانا تو مست ہو جانا، واردات بہت نازل ہوتی۔ ایک بارات آئی ہندوؤں کی، انہوں نے دیکھا کہ پڑے ہیں سڑک پر، انہوں نے ٹھوکر مار کے جگایا، پوچھا جی احمد پور سیال جانا؟ تو آپ مست تھے، فرمایا کتنے جانا؟ جی احمد پور سیال جانا۔ اچھا، آنکھیں بند کریں۔ بارات کن کی تھی؟ ہندوؤں کی، مسلمانوں کی تھی نہیں۔ تو جس ہندو نے جس طلب کے لیے سفر کیا تھا اس نے وہی مانگنا تھا نا۔ یہ ہوتی ہے توفیق، اور یہی توفیق قبر میں کام آئے گی کہ آپ نے ساری زندگی اپنے بچے کو کتنا عشق مصطفیٰ سنایا، کتنا بزنس پہ لگایا، ساری زندگی مصطفیٰ کا ذکر سنتے قبر میں رات آ گئی تو حضور کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی۔ سنا تھا، میں نے بابا سے سنا، میں نے ماما سے سنا، میں نے شیرگان سے سنا، میں نے محفل میلاد میں سنا، مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی تو فرمایا اب آنکھیں کھول دو۔ جب آنکھیں کھولی تو سامنے گنبد خضرا تھا۔ اب آئے کس کے لیے تھے؟ لڑکی لینے جانا تھا نا، انہوں نے کون سا مدینہ طیبہ جانا تھا؟ ان کو تو پڑ گئی اپنی کہ ہم تو آئے ہیں دلہا لے کے لڑکی لانے کے لیے، اس نے ہمیں کس محلے میں بھیج دیا۔ کہنے لگے بابا یہ کیا؟ فرمایا تم نے کدھر جانا؟ کہ ہم نے تو جانا ہے لڑکی والوں کے گھر احمد پر سیال۔ تو فرمایا تم نے تو جانا نا احمد پر سیال، ہم عاشقوں کا احمد پر یہ ہے، ہمیں اور کسی احمد پر کی خبر۔ تو عاشق لوگوں کا جو زمانہ آتا ہے نا، اس زمانے میں بھی عذاب آئے تو عاشقوں کو اذیت نہیں اللہ دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لہر آسمان تک جاتی تھی، 40 فٹ لہر اٹھتی تھی اور اوپر تک چلی جاتی۔ آپ نے ایک خاتون سے وعدہ کر لیا، جھونپڑی میں رہتی تھی، فرمایا جب اللہ کا عذاب آئے گا، قہر آئے گا، میں تجھے بھی اپنی کشتی پہ سوار کر لوں گا۔ عذاب آ گیا، اسے لے جانا یاد نہ رہا۔ تو آپ کو پتا نا عذاب کئی دن رہا، ایک دن تو کچھ تھی نہیں۔ تو پھر آپ مکہ چلے گئے، پھر واپس آئے تو جب سارا پانی جذب ہو گیا، خشک ہو گیا، تب آپ اس سے معذرت کرنے کے لیے چلے۔ جب معذرت کے لیے اس کے گھر کی طرف چلے تو آگے سے وہ مائی ڈنڈے کے سہارے آ رہی ہے۔ تو آپ کے پاس آئی، جیسے اس کی نگاہ آپ پہ پڑی تو آپ سے صرف ایک بات پوچھتی، کائنات ساری جل تھل ہو گئی، کوئی گھر بچا نہ تھا، اتنا پانی تھا۔
ایک اللہ کا گھر، وہ بھی اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پانی کے نیچے تھا، پانی اوپر تھا، اوپر سے بھی پانی تھا، نیچے سے بھی پانی، پانی تو ڈبل تھا، تو صرف کشتی پر تھے ہر جانور، اور مخصوص اہل ایمان آپ کے ساتھ کشتی پر تھے جن پر کرم ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا مکہ چلے جا، پھر پانی نیچے اتارا گیا، پھر جودی پہاڑ پہ آپ اترے۔ تو اس خاتون نے جب آپ کو دیکھا، وعدہ کیا تھا نا جب سیلاب آ جائے گا تو میں تجھے بھی کشتی پہ سوار کر لوں گا، جب آپ کو دیکھا تو دیکھ کے کہتے نوح حالی سیلاب نہیں آیا، ابھی تک سیلاب کا پانی نہیں آیا؟ آپ دنگ رہ گئے۔ فرمایا بی بی وہ ہو کے چلا بھی گیا، اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں جھونپڑی سے باہر نکلی ہی کوئی نہیں، انتظار میں تھی، اللہ جانے کب آئے، اللہ جانے کب آئے۔ تو اللہ عاشقوں کو اذیت کے زمانے میں بچا لیا کرتا، بھلے وہ آپ کی نظروں میں عاشق نہ ہوں، فاسق ہوں، بے ایمان ہوں، لوگ کہتے ہیں، مگر حقیقت بات یاد رکھ لیں، اہل علم کی نظروں میں عاشق لگتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے عاشق ہیں، ان کو بے ایمان لگ آتے ہیں، کیونکہ ظاہری علم انسان کی آنکھ کے آگے پردہ لے آتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہیں۔ ایک صحابی تھے، عربی آتی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا پیغام لے جاؤ اس ملک میں، وہاں اس ملک کے علاقے کے لوگوں کو پیغام دے دو اسلام قبول کریں۔ جب اس ملک کے بارڈر پہ پہنچے، زبان نہیں آتی تھی، عربی آتی تھی، قرآن والے تھے، تو جب یہ خیال آیا کہ ان کو اس زبان میں کیا کلام کروں، رات کو سوئے، فرماتے جب صبح ہماری آنکھ کھلی تو ہم ان کی زبان کی بولی بول رہے تھے، ہم جن کے لیے آئے تھے صبح ہماری زبان ان کی بولی میں بول رہے تھے، یعنی جو لینگویج ان کی تھی وہی ہمیں آتی تھی۔ جب ہم دعوت، تبلیغ، ارشاد، خدمت خلق کا وہ پیغام دے دیا، واپس جانے لگے، اسی جگہ ہم رات بسر کی، صبح مدینہ جانے لگے تو ہمیں وہ زبان بھول گئی اور مدینہ والی آ گئی۔ یہی حال قبر میں ہوگا، بھلے آپ نے پی ایچ ڈی کیا، جب قبر میں جانا ہے تو انگلش جتنی لینگویج اوپر والی یہ خب آپ کی ختم کر دی جائیں۔ چٹا ان پڑھ بھی ہوگا وہ بھی حضور کو دیکھ کے کہے گا ھذا سیدنا، یہی تو میرا آقا ہے۔ اس لیے ان ایام میں کبھی یہ کنسپٹ نہ لیا کریں کہ جب عذاب آتا ہے تکلیف ہوتی، نہیں، اذیت کے دن میں اہل اللہ بھی اللہ کی قربت کے مزے لیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا تو موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں تھے، اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی زمانہ حیات میں پوری زندگی صرف قبیلہ، آپ مکہ کا دور دیکھ لیں، اس میں عذاب کی کیفیت آئی تھی، لوگ مردار کھانے لگے۔ ابو سفیان آیا، اس نے کہا آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، دعا کر دیں، اب یہ مسلمان نہیں ہوا تھا حضرت ابو سفیان، دعا کر دیں ہم آپ کے ماننے والے ہیں، اللہ عذاب ہٹا لے۔ بس ادھر ابو سفیان کہنے کی دیر تھی، آمنہ کے لال نے ہاتھ اٹھا دیا، مولا معاف کر دے۔ کیوں نہیں عذاب آتا تھا آپ کی موجودگی میں؟ اللہ نے اعلان کر رکھا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری رحمت کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، میری رحمت کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ میں اس قوم میں عذاب نازل کروں، اس امت میں عذاب نازل کروں، اس ماحول میں عذاب نازل کروں جہاں میرا محبوب آتا جاتا ہے۔ تو محبوب تیرے ہوتے ہوئے میں اپنا عذاب کیوں نازل کروں؟ عذاب میرا جلال ہے، عذاب میرا جلال ہے، تو جمال والا میرے سامنے ہو تو میں جلال کیسے نازل کروں؟ اس لیے صحابہ اکرام کے زمانے میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر جب رمضان نازل ہوا تو پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، بعد میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ پہلے کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ نازل کیے، کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کو عطا کی، آپ کو نہیں دی۔ مثلا آپ نماز جب پڑھتے ہیں، نماز خیالات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بولیے ذرا جی، تسلی سے آتے ہیں؟ پورا کاروبار آپ کا 4 رکعتوں میں مکمل ہو جاتا ہے، کس کا لینا، کس کا دینا، کس کے پیسے، کس کا فون، کہاں کول میں جانا، کہاں ختم میں جانا، کہاں شادی پہ، آتا خیال کہ نہیں آتا؟
جی یہ پہلی امت کو معاف نہیں تھے. اللہ اکبر. امم سابقہ پہلی امتوں کو ادھر خیال بد آتا اللہ وہی پکڑ لیتا. خیال بد آیا کیوں؟ خیال بد آیا کیوں؟ اور یہ ایک یہ ہیں حضور کے نام لیوا خیال بد پہاڑ بن کے آتے رہیں. اللہ فرماتا فرشتوں یہ نہ لکھنا اس کو خیال بد آ رہے ہیں، دھیان میری طرف ہے، شیطان اس کو تنگ کر رہا ہے، لہذا اس کا دھیان دیکھ کے اس کے اعمال کو قبول کر لو. اسے جو پریشر مل رہا ہے، جو سپورٹ شیطان دے رہا ہے، اسے نہ لکھنا. یہی وجہ ہے مشکوٰۃ شریف میں کہ آقا دو علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کا ڈھانچہ بنا نا، ڈھانچہ، تو ابلیس نے پورے ڈھانچے کا وزٹ کیا، پورے ڈھانچے کا، اور وزٹ کر کے کہا باری تعالیٰ ایک انسان کے حصے کا ایسا مقام تھا جس کے اندر مجھے داخلہ کی اجازت نہیں تھی. یہ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے ملعون، جب یہ ڈھانچہ بنا کے میں دنیا میں بھیجوں گا یہ بے بس ہوگا، لاچار ہوگا، یہ بیچارہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے گا، اور جب تو سامنے آئے گا تو تابڑ توڑ حملے اتنے کرے گا یہ ڈگمگا جائے گا، لڑ جائے گا، کانپ جائے گا، اسے کوئی اپنے سینے لگانے والا نہ ملے گا، زمانہ اس کا دشمن ہو جائے گا، اپنے کیا پرائے بھی اس کو اپنا نہیں کہیں گے. تو جب اس دور سے یہ گزرے گا تب اسے کوئی تو پیار کرنے والا چاہیے، کوئی تو محبت دینے والا چاہیے، کوئی محبت کا گلدستہ ہی پکڑانے والا چاہیے. تو فرمایا وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَبِكِبْرِيَائِي وَبِعَظْمَتِي، 4 قسمیں کھا کر فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی عظمت کی قسم. اس حال میں یہ گناہ بھی کرتا جائے گا کیونکہ یہ کمزور ہوگا، خطا بھی کرتا جائے گا کیوں؟ یہ کمزور ہوگا، لڑتا رہے گا، خطاؤں پہ خطائیں کرتا رہے گا. تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کو بے جار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتا نا، میں اس کا خالق، میں اس کا مالک. تو میں کیا کروں گا؟ ادھر تو زور لگائے گا اور شام کے وقت ہوگا یہ روتا دھوتا جب میرے حضور ہاتھ اٹھا دے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا چلا جاؤں گا. میں اس کو بے جار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، بے آسرا نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ میں رات کو بھی صدا دوں گا. اب دیکھیے گناہ کر لے کوئی گناہ، بات ختم کر رہا ہوں. گناہ گار کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا ظالم ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولیے نا. آپ ایک یہ شرابی کبابی، آپ کہتے ہیں بڑا بے ایمان ہے، ظالم ہے. گالیاں دیتا، آپ کہتے ہیں ظالم ہے. یعنی ہمارا ٹائٹل یہ ہے جو گناہ کرے وہ ظالم ہے. ایسے ہی ہے نا. اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ تیری نگاہ محبت میں ظالم کون ہے؟ اس کا جواب سن لیں. وہ فرماتا گناہگار ظالم نہیں، سیاکار ظالم نہیں، خطاکار ظالم نہیں. اب یہ باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، قرآن کے الفاظ پڑھیے. فرمایا میری نگاہ میں ظالم کون ہے؟ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو گناہ تو کر بیٹھا، خطا کر بیٹھا، لغزش ہو گئی، پھسل گیا، اب ظالم تب کہلائے گا اگر میری بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا. جب تک توبہ نہیں کرتا تب تک میں اس کو ظالم کہوں گا. یعنی اس بات پر ظالم نہیں کہ یہ گناہگار، اس بات پر ظالم ہے میرے پاس آتا کیوں نہیں، مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگتا. تو فرمایا وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جو میرے حضور نہیں آتے، جو مجھ سے معافی، بولیے نا، جو مجھ سے معافی نہیں مانگ. تو فرمایا مجھ سے جو گناہ کر کے معافی مانگنے نہ آئے میں اس کو ظالم کہتا ہوں. اور ظالمہ میرے کو لا جا، اور ظالمہ میرے کو لا جا، اور گناہگار میرے پاس آ جا.